اللہ یہ کیا کہتا ہے کہ درخت قلم بن جائے اور سمندر جتنے ہی سیاہی بن جائے، اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے. تو آپ کہیں اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارا ذہن چھوٹا ہو. یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہمارا ہم زیادہ قابل اللہ سے کہ اللہ نے اس میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا ہوا. ڈیڈ یو فائنڈ اٹ یور سیلف اینڈ آئی ول شو یو ٹوڈے کہ نماز کا طریقہ اس میں موجود ہے. انہو لقول رسول کریم، بے شک یقیناً ضرور یہ قول رسول ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اس میں نماز کا طریقہ تو دیکھیں، قرآن پاک میں نماز کا طریقہ آپ مجھے بتائیں کہاں پہ؟ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں فرائض جو ہیں آپ پہلے بتائیں، میں نے کچھ پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوں. مجھے وہ سمجھ آ رہی ہے. آپ ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ میں وہ جواب دوں گا. میں نے بتا پہلے آپ ریپیٹ کرتی جائیں. میں نے جب کہا یہ قول رسول، آپ بلیو کرتی ہیں قول رسول ہے؟ جی آپ نے جو ایکسپلین کیا. نہیں میں ایکسپلین آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. جی آپ دکھائیں مجھے. آپ 69 سورہ کھولیں، 39 ورس 39 کی آیت دیکھیں نا. میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس کو اللہ قول رسول کہہ رہا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے یہ اللہ کا کلام. اس کے اوپر تو کوئی ڈفرنس ہے ہی نہیں نا. آپ پہلے یہ سمجھیں، آپ کہتے ہیں حدیث قول رسول ہے. میں نے حدیث کی بات ہی نہیں کی، آپ نے خود ہی حدیث کی بات کی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ جو بول رہی ہے ساری انفارمیشن اصحابی وصحابی سب وہاں سے بول رہی ہے. آئی ڈونٹ نو، میں نے قرآن میں تو کچھ ذکر نہیں جو آپ بول رہی ہیں. میرا آپ سے صرف یہ نہیں، میں آپ کو سمجھانا سوال نہیں. آپ نے جو بولا نماز کا طریقہ آپ کو نہیں ملا. آپ نے خود ہی کہا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے نا. بالکل، میں نے یہ نہیں کہا قرآن میں. سن لیں میری بات، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی ابھی. قرآن میں مسئلے کا میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. سوری، آپ نے کچھ اور بات یہ کی تھی کہ قرآن کے ذریعے ہی آپ قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں نے کچھ کہا ہی نہیں. میں نے ایسی کوئی بات ابھی شروع نہیں کی، آپ نے روک دیا مجھے. میں نے تو صرف کہا تھا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے اور اللہ پڑھا رہا ہے، رحمان طریقہ بتا رہا تھا. آپ سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے پورا حل ہے اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کہا تھا. میں نے بتایا تھا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے اور اللہ پڑھاتا کس طرح. یہ میں یہاں تھا، یہاں روکا آپ نے مجھے. اور ابھی میں آگے بھی جا سکتا تھا، میں رک گیا. اب آپ کے سوال جو تھا، پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اللہ کی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ نے آسان کیا ہوا ہے. اب یہ نہیں کہ اس میں کیا ہے، کیا یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ یہ کیا کہتا ہے کہ درخت قلم بن جائے اور سمندر جتنے ہی سیاہی بن جائے، اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے. تو آپ کہیں اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارا ذہن چھوٹا ہو. یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہمارا ہم زیادہ قابل اللہ سے کہ اللہ نے اس میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا ہوا. ڈیڈ یو فائنڈ اٹ یور سیلف اینڈ آئی ول شو یو ٹوڈے کہ نماز کا طریقہ اس میں موجود ہے. پرابلم یہ کہ اس نے کہہ دیا تو مان لیا. اس سے کیا نا. نہیں، میں نے الحمدللہ خود قرآن پڑھا ہے پورا اور ملٹیپل ٹائمز پڑھا ہے میں نے قرآن میں. کیونکہ دیکھیں اچھا ملٹیپل یہی رک جائے ملٹیپل ٹائمز پڑھا نا. ایک آیت بتائیں جو آپ نے سمجھی اور ایمان لائی. قرآن کی ہر آیت ایک میں نے ایک پلیز ایک جسٹ گیو می ون آیت یو انڈرسٹوڈ اینڈ فالوڈ. ملٹیپل ٹائم پڑھا ہے نا آپ نے الحمدللہ. ایک دفعہ ایک آیت بتا دیں کہ میں نے اس آیت سے یہ سمجھا، میں پہلے یہ غلط سمجھ رہی تھی، یہ آیت سے سمجھ کے میں نے صحیح کیا. جو میں پہلے ایک آیت اس طرح کی تھی کہ جس میں کچھ خاص پاکستان کے جو ایک مذہبی طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں خوشی مناؤ، تو وہ کچھ اس چیز کو جب میں نے بیٹر انڈرسٹینڈنگ سے سمجھا تھا کہ خوشی منانے کا حکم ہے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ، کہ اگر آپ کو قرآن سمجھ آئے اور قرآن کی نعمت کے اوپر جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرو، جس کا آدھا حصہ تو آپ نے بھی جیسے سوال پوچھا کہ آپ کو کوئی ایک آیت جو ہے جو آپ کو پہلے نہیں سمجھ آتی تھی اور بعد میں، تو الحمدللہ وہ آیت جب مجھے سمجھ آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ ہاں قرآن کو غلط کوئی آیت نہیں بتا رہی ہیں آپ، کچھ بھی نہیں بتا رہی، اپنے جملہ بتا رہی. لیکن مجھے آپ کی طرح زبانی تو نہیں یاد نا قرآن کی. تو اس کے معنی وہ آپ کو وہ چیز جو آپ کے ذہن میں وہ اللہ کی آیت نہیں ہے جو آپ خوشی بنا رہی ہیں. نہیں آیت کا حصہ ہے نا، پارٹ آف آیت ہے نا. دیکھیں میری پلیز بات سنیں. ڈونٹ گیٹ آفینس. اگر آپ مجھ سے بات کریں، پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں میں آپ کو نعوذ باللہ ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہ رہا. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. آپ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کا طریقہ سمجھ لیں. جی سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہا ملٹیپل ٹائمز پڑھا آپ نے تو اس سے آپ کو عکس نہیں ہوا. اگر عکس ہوتا تو آپ ابھی بتا دیتی مجھے. عکس جیسے میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو، مجھ سے پوچھے میں بتاتے چلے جاؤں گا کیا کیا کرتا رہا پہلے اور کیا کیا آیتوں نے مجھے سکھایا. ابھی ریفرنس بتاتے جاؤں گا میں کنٹینیوس جتنی دیر بیٹھوں گا میں. اس لیے کہ میں نے ڈاٹا نہیں ہے قرآن، اس لیے آئی کریکٹڈ مائی سیلف بائی دی آیت، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اور جب تک آپ کریکٹ نہیں کریں آپ کے ذہن میں کچھ چیز رجسٹر نہیں ہوگی. میں پہلے بول رہا تھا آپ ملٹیپل ہزاروں عالم پڑھ رہے ہیں قرآن اور صحابیوں کے واقعے پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں نا، میں نے ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ ہاں جی پڑھا ہے. اور تو کہنے یہ آیت تو فلانے صحابی سے منسلک ہے، فلانے اس سے منسلک ہے. میں نے آپ کدھر ہیں؟ ہماری زندگی کی بتاؤ نا.
میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں میں نے بھی حیض کے بارے میں بات کی, آپ بتا سکتی ہیں اس کی ایسنس کیا ہے؟ سلون اگر محیض کی بات کی نا میں نے, جی جی یو آر اے وومن, یو آر اے میرڈ وومن, آئی ٹیک اٹ, اف ناٹ آئی ایم سوری, اگر ہیں تو آپ نے اس کو پریکٹس کرا کیا زندگی میں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ جو اللہ بتا رہا ہے وہ پڑھ لی یسألونک, وہ مر گئے تھے ان کو پڑھ کے سنا یار یسألونک المحیض, یہ پڑھ دیا پھونک دیا, بس یہ کر لیا ہم نے. ورنہ آپ بتائیے آپ کے کیا سمجھ میں آیا؟ خیر اب سنیے, اب آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو نماز کا طریقہ. اب آپ بیچ میں چاہے تو خاموش رہیں گے, پھر جب میں بتا دوں پھر بتائیے گا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں, قیام رکوع سجود ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ, قیام رکوع سجود, اور ساری مساجد جو ہے کعبے کو فیس کر رہی ہیں, جو چیز پریکٹس دیکھی میں نے. اب میں قرآن میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا طریقہ, جیسے آپ نے کہا قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے, تو میں نے کہا میں تو قرآن سے اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا, جیسا آپ نے کہا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی قرآن سے, میں نے یہ نہیں کہا میں حدیث نہیں, میں نے تو قرآن کو میں نے پڑھا اس لیے تھا اپنی گائیڈنس کے لیے. تو آپ یقین کریں نماز کا طریقہ ایک ورڈ میں ہے پورا. مصلی کسے کہتے ہیں؟ عربی جانتی ہیں آپ تھوڑا بہت؟ نماز پڑھنے کی جگہ. جب نماز کا طریقہ نہیں تو جگہ کیسے آ جائے گی؟ تو اللہ نے ایک ورڈ میں جواب دے دیا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, تم اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. مصلی کہاں ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, ہم نے گھر کو امن کی جگہ, ثواب کی جگہ بنایا. اور وہاں سے کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو من مقام ابراہیم سے مصلی, نماز کی جگہ. تو وہاں صلاۃ ہو رہی ہے, قیام رکوع سجود ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ نمازیں ہو رہی ہے 5 ٹائم, وہاں سے اخذ کر لیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ, شطر حصہ. اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر مسجد حرام میں امام نماز پڑھا رہا ہے, وہ مقام ابراہیم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے پورے کر دکھائے, پورا کر دیا ان کے کلمات کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, انہوں نے کہا ہم تجھے انسانیت کا امام بنائیں گے. امام ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. تو وہ کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي, کہا میری ذریت سے امام آئے. تو انہوں نے کہا جو ظالم ان کا میں نہیں دوں گا امامت. لیکن اس کے بالکل نیکسٹ سائڈ میں لکھا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور ہم نے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا گھر کو. پھر کہتا ہے وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو, لے لو, من کہتے ہیں سے, مقام کہتے ہیں جگہ, اسٹینڈنگ پوزیشن, مقام ابراہیم اسٹیٹس سے, ابراہیم کے اسٹیٹس سے مصلی. مصلی صلاۃ کی جگہ. تو جب مصلی کی صلاۃ کی جگہ ہو گیا تو صلاۃ ہوگی تو وہاں ہوگی نا جگہ, تو وہاں ہو رہی ہے, سب چیز وہاں اسٹیبلش ہے. پوری دنیا کی مساجد اس کو فیس کر رہی, سب شطر کہتے ہیں حصہ بن جاؤ. حج عمرہ کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا, تو شطر مسجد حرام کا مطلب حج عمرہ کرنے وہاں جائیں اور یہ صلاۃ لے لیں پوری دنیا میں. ایسی ہو رہا ہے, مساجد وہیں فیس کر رہی ہیں, اور تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, جہاں کہیں سے بھی نکلو, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے چہرے کو شطر مسجد حرام کا حصہ بنا لو. تو ہم گھروں میں صلاۃ قائم کر رہے ہیں, صلاۃ وہاں سے آ گئی.